الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، زعماء ملت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا، تمام مسئولین کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک اجتماع میں مجھے شمولیت کی سعادت سے نوازا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت اب ہماری تاریخ کا نام بن چکا ہے، جس نے پورے بر صغیر میں اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم وقت کردار ادا کیا ہے، اور منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح اس قلعے کا تحفظ کیا ہے، میں آج کے اجتماع میں آپ کی طرف سے بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار انگریز استعمار کی وہ فتنہ گری ہے جو فتنہ آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور آج بھی مغربی اور امریکی استعمار اس فتنے کا تحفظ بھی کر رہا ہے، اس کی سرپرستی اور نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے اس فریضے سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اس ایمان اور اپنے اس عقیدے کی اوپر کوئی آنچ لائے اور وہ خاموش رہ سکے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ قبروں میں کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے،
جنہوں نے ہمیں شعور دیا، جنہوں نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج ہم اور ہماری نئی نسل اپنے ان اکابرین کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ان کی روحیں آپ سے کچھ تقاضا کرتی ہیں۔ اگر ہم واقعتاً اپنے اکابر کے وفادار ہیں، اگر ہم اپنے اکابر و اسلاف کے نام لیوا ہیں، تو پھر اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں اور اپنی زندگیاں اس راستے میں وقف کر دیں۔ میرے محترم دوستو، باتیں بہت ہو چکی ہیں اور مجھ سے پیشتر میرے بزرگوں نے اور میرے بھائیوں نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن یہاں آج ملک میں کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ ایک نظریاتی کشمکش ہے۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے یہ نظریاتی کشمکش چلی آ رہی ہے۔ اگر وہ لادینیت کے لیے اور مغرب کے استعمار کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور لادین اور بے دین طبقہ اپنے آقاؤں سے وفاداری کا اظہار کر سکتا ہے، تو ہم بھی اس سرزمین اور اس وطن کی وہ فریق ہیں، نظریاتی فریق ہیں کہ ہم نے بھی اپنے اکابر و اسلاف کے ساتھ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے باطل عقائد کا مقابلہ کرنا ہے۔ گھبرائیں بالکل نہیں، ٹی وی پر ہونے والے تبصروں سے مت گھبرائیے، چینلوں پر آئے ہوئے لوگوں سے مت گھبرائیے۔ یہ وہ مقام ہے جب ریاست ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور دینداروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو آپ سے استقامت کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ ان تبصروں کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت بنی، یہ جعلی حکومت جب وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مدارس کے بارے میں، مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں کس قسم کے عزائم کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ توہین رسالت کی مرتکب ایک ملعونہ کو کس اعزاز کے ساتھ بری کیا گیا اور پھر کس اعزاز کے ساتھ ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ میں ریاست اور ریاست کے حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ خاتون بے گناہ ہے،
اور عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے، تو پھر تم بطور ریاست کے اس کا تحفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تم کیوں باہر دنیا میں ان کو خود بھیج کر کسی اور کے تحفظ میں دے رہے ہو؟ جو ریاست اور ریاست کی حکومت ملک کے ایک شہری کو تحفظ فراہم نہ کر سکے اور برملا اعلان کرے کہ 1 ہفتے کے بعد وہ ملک سے باہر جائے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نظریاتی حوالے سے ایک ناکام ریاست ہے، اور ہم نے اس ناکام ریاست کو نظریاتی حوالے سے ایک کامیاب ریاست بنایا۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ ریاست تمہاری لادینیت اور بے دینیت کی بنیاد پر چلے گا، یا ریاست اسلامی نظریے کی بنیاد پر چلے گا۔ یہ جنگ اور تنازع ہے۔ تو جب ایک دفعہ نظریاتی ٹکراؤ اور تصادم ہے تو پھر معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پورے ملک میں جب ملین مارچوں کا آغاز کیا تھا تو پہلے ملین مارچ کے آغاز کی بنیاد بین الاقوامی دباؤ کے تحت توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو عزت و احترام کے ساتھ بری کرنے کے فیصلے کے خلاف کیا تھا، اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ فیصلہ پاکستان کے آئین یا قانون کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہوا تھا۔ اور ہم اس لیے بھی میدان میں نکلے تھے، اگر جمہوریت کو آئین تحفظ دیتا ہے اور ہم جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اگر پارلیمانی طرز حکومت کو آئین تحفظ دیتا ہے اور ہم پارلیمانی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑتے ہیں، اگر آئین انسانی حقوق اور اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے اور ہم انسانی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، تو آئین ناموس رسالت کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، آئین ختم نبوت کے عقیدے کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم توہین رسالت کا مسئلہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں یا ختم نبوت کا مسئلہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں تو یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر تم جمہوریت کے لیے لڑتے ہو اور وہاں وہ کارڈ نہیں ہے سیاسی، تو پھر میں جب اسلام کے لیے لڑتا ہوں، ختم نبوت کے لیے لڑتا ہوں، ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہوں، یہ بھی میرے آئین کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھو، ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اور سن لو یہ بات کہ تم نے اسلام کو اور ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کو لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ سن لو، یہ لاوارث نہیں ہے، اور اس کے جیالے ملک بھر کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، مرزائیوں کا جو شعار ہے، قادیانیوں کا جو شعار ہے، تاج دار ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، اس ملک میں اسلام لاوارث نہیں ہے، اس ملک میں ناموس رسالت لاوارث نہیں ہے، اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت لاوارث نہیں ہے۔ اور آج جب ہم نے اس عقیدے کے تحفظ کی وساطت سے آپ کو چیلنج کیا ہے اور پاکستان کے لاکھوں انسان
اپنے گھروں سے نکل کر دارالخلافے آنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، بین الاقوامی دنیا کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، امریکہ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، یورپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان اپنے اس عقیدے اور آئین کے ان تقاضوں کے تحفظ کو جانتے ہیں، وہ مرعوب نہیں ہونا۔ ہم نے اس لیے آزادی مارچ کی بات کی ہے کہ میرے سینکڑوں سالوں کی صدیاں گزر گئی، میری تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کل اگر میں انگریز کی غلامی کا انکار کرتا تھا تو آج میں امریکہ کی غلامی کا انکار کرتا ہوں، آج میں یورپ کی غلامی کا انکار کرتا ہوں، اور ایک آزاد منش قوم پاکستانی قوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تیری جرأت کو، آج تیری بصیرت کو، آج تیری سیاست کو، تو میری تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور میں آج بھی آزادی کا علمبردار ہوں۔ میں نے کل بھی غلامی قبول نہیں کی تھی، میں آج بھی غلامی قبول نہیں کر سکتا۔ امریکہ کا جو یار ہے، بربرزائیوں کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر۔ تم نے الیکشن میں دھاندلیاں کرائی، تم نے نتیجے تبدیل کیے، تم نے ایک خلائی اور ہوائی حکومت بنائی، تم نے دنیا کو پیغام دیا کہ مذہب کی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں، مذہبی لوگوں کی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں، یہ عوامی حمایت سے محروم ہیں۔ جعلی بنیادوں پر تم نے دنیا کو کہا کہ یہاں پر علماء عوامی تائید سے محروم ہے۔ ہم نے 15 ملین بات کر کے 1.5 کروڑ پاکستانیوں سے خطاب کر کے دنیا کو میسج دیا ہے کہ نہیں، آج بھی پاکستان کا گلی کوچہ وہ علماء اور مذہبی طبقے سے بھرا ہوا ہے اور ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر دنیا میں جمہوریت ہے تو پھر دنیا سن لے کہ جمہوریت ان عوام کا نام ہے جو ہمارے ملین باتوں میں شرکت کرتا رہا ہے۔ جمہوریت اس عوام کا نام ہے جو جمعیت علماء کے 7 سالہ کے اجتماع میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کوئی طاقت اتنے بڑے عوام کو ایک میدان میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ تو آپ ہمیں الیکشن میں دھاندلی کر کے شکست دلائیں اور ہم گلی کوچے میں جا کر آپ کو پیغام دیں گے کہ پاکستان کا عوام کیا چاہتا ہے، اور اب اس روایات کو تبدیل کرنی ہوگی۔ اب جمعیت علماء کو ایک سیاسی طاقت ماننا پڑے گا، اور جمعیت علماء کی عوامی تائید و حمایت کا راستہ روکو گے تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی۔ جمہوریت کو مذاق سمجھ رکھے تم لوگ۔ میرے محترم دوستو، آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ بے چین ہے، مذہبی طبقہ بے چین ہے، جمہوریت کے علمبردار بے چین ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بے چین ہیں۔ عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج جن نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کی امید دلائی گئی تھی، آج وہ نوجوان بے روزگار ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، اور کسی ایک بندے کو بھی آج تک نوکری نہیں دی گئی۔ ملک کی معیشت برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا آسان ہے
کہ پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے. قرضے لینے پر ملک کو چلانا کوئی اچھی اقتصادی پالیسی نہیں، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے سابقہ تمام حکومتوں نے لیے تھے، آج کی حکومت نے 1 سال کے اندر ان سب کے مجموعے سے زیادہ قرض لیا. یہ کیا اقتصادیات چلا رہا ہے؟ نوجوان بے روزگار ہے، تاجر رو رہا ہے. پاکستان میں آج کوئی شخص، کوئی دولت مند سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مارکیٹ پر جمود طاری ہے، پیسے کی گردش رک گئی ہے، بڑھوتری کا عمل رک گیا ہے. پاکستان ایک معاشی جمود کے دور سے گزر رہا ہے اور یہ ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے. اور حالت یہ ہے کہ ہم تنہا بھی ہو رہے ہیں. ہندوستان تو ہے ہمارا دشمن. ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان ہمارے مشرقی سرحد پر، ہندوستان کے علاقے میں ہمارے سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد نہ آ جائے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں نہ آ جائے. انڈیا ہم سے خوف کھاتا ہے، ہم افغانستان سے خوف کھا رہے ہیں. ہم کرتارپورہ کا کوریڈور کھول کر سکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں پنجاب میں آئیں، آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں جائیں. سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن جب افغانستان قبائل سے کہہ رہا ہو کہ قبائلی لوگوں، افغانستان آپ کی اپنی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں ہماری سرزمین پر آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم ایران میں جا کر اپنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ایرانی قیادت کو کہتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ہمارے پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے. اب یہ وزیر اعظم ہے یا وعدہ معاف گواہ؟ اپنے ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا. ہمیں تو ریاست آج تک یہ کہتی رہی کہ ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ ایبٹ آباد میں رہتا ہے. رات کی تاریخی میں ہمارے پورے سسٹم کو جام کر کے ان کے ہیلی کاپٹر آیا اور آپریشن کیا. لیکن آج کا وعدہ معاف گواہ کہتا ہے کہ ان کی رہنمائی پاکستان نے خود کی. کیسے حکمران ملے ہیں آپ کو؟ تو یہ اب ملک کے وفادار ہوں گے اور ہمیں ملک کا غدار کہا جائے گا. میرے محترم دوستو، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور چند روز پہلے قادیانیوں کے سربراہ نے بیان دیا
کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے، ہم جائیں گے تو قادیان جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے خلاف ہونے والا فیصلہ وہ آئین سے خارج ہوگا۔ کس نے اس کو یہ اطمینان دلا دیا ہے؟ کس طرح وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ پاکستانی آئین میں ترمیم ہوگی اور ہمارے خلاف فیصلہ واپس ہو جائے گا؟ کرتارپور کوریڈور کے بارے میں میں آپ کی نیک نیتی کو تسلیم کر لیتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر رب واٹان جو قادیانیوں کا نمائندہ ہے، رب واٹان کرتارپور کوریڈور کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، تو ہم اسے کیا معنی لیں گے؟ کیا تصور کیا جائے پھر؟ اس قسم کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور پاکستان کے عوام اس لحاظ سے اضطراب کا شکار ہے۔ اب ناموس رسالت کے حوالے سے عجیب سوداگری شروع ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کرو اور پھر بین الاقوامی سطح پر شہرت بھی پاؤ اور عالمی دنیا کا قرب بھی حاصل کرو۔ کیا پاکستان میں ناموس رسالت کی سخت غیر محفوظ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے؟ ختم نبوت کو تحفظ اگر آئین نے دیا ہے تو پھر آئین کو تحفظ پاکستان کے عوام نے دینا ہے۔ ناموس رسالت کو اگر تحفظ میرے آئین نے دیا ہے تو اس آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ اور تمہارے اس طرح کے گھناؤنے عزائم کسی قیمت پر بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقہ جو مذہبی حوالے سے اضطراب کا شکار ہے، ہم ان کے اضطراب کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جمہوریت پسند طبقہ جو اپنے تحفظات رکھتا ہے، ہم اس جمہوریت اور جمہوریت کے علمبرداروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور اس عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جس کا نام جمہور کہلاتا ہے۔ ہم انسانی حقوق کی آواز بھی ہیں، ہم جوانوں کی امید بھی ہیں، ہم مہنگائی کے خلاف عام آدمی کی امید بھی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ لہذا یہ حرب استعمال مت کرو کہ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہو۔ جب سیاستدان سیاست کے لیے قومیت کو استعمال کرتا ہے، جب سیاستدان سیاست کے لیے صوبائیت کو استعمال کرتا ہے اور حوالہ یہ دیتا ہے کہ یہ آئین میں تحفظ ہے، اگر سیاستدان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے اور وہ آئین کا حوالہ دیتا ہے تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے آئین کا حوالہ دے کر میدان میں آؤں گا۔ اگر کسی اور حوالے سے قوم لاوارث نہیں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے بھی قوم لاوارث نہیں ہے۔ اسلام کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہم لاوارث نہیں ہیں، قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تنہائیوں کا شکار ہیں،
ایران سے ہم الجھ رہے ہیں، افغانستان سے ہم الجھ رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم الجھ رہے ہیں، اور ہم نے سی پیک کے مسئلے پر چائنا کو ناراض کر دیا۔ چائنا کا اپنا ایک انداز ہے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتا کسی مسئلے پہ، لیکن میں جانتا ہوں ہم تو تنہائی کا شکار ہیں۔ افغانستان، ایران، چائنا، ان کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بڑی فکر لگی ہوئی۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم انڈیا کو بھی تو تسلیم کر رہے ہیں۔ کسی ملک کو تسلیم کرنے کا تعلق دوستی اور دشمنی سے نہیں ہوا کرتی، کسی ملک کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس کے ریاستی وجود سے ہوا کرتی ہے۔ فلسطینی سرزمین پر قابض اسرائیل، ہم کس طرح اس کی حکومت کو تسلیم کریں، یعنی اس کے قبضے کو جائز کہہ دیں؟ آپ نے جس طرح فاٹا کا انضمام کیا، آرٹیکل 247 کو ختم کر کے، اسی طرح انڈیا نے کشمیر کا انضمام کر لیا، آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ اور میں اس وقت بھی پارلیمنٹ میں چیخ رہا تھا کہ فاٹا کے عوام سے پوچھ لو، اگر آج آپ فاٹا کے عوام سے نہیں پوچھیں گے اور اس کا انضمام کریں گے، انڈیا کشمیریوں سے نہیں پوچھے گا اور اس کا انضمام کر دے گا۔ یہ ہم چیختے ہیں۔ اب کشمیر کو بیچ ڈالا، چند دن پہلے وہ کشمیر میں گیا اور ایک جلسہ کیا، تمام محکموں کے اور اسکولوں کی چھٹی کرا دی، اور جبری طور پر سرکاری ملازمین کو، سپاہیوں کو، پٹواریوں کو لا کر جلسے میں بٹھا دیا۔ ہم نے کہا کشمیری عوام کا جلسہ 19 ستمبر کو ہوگا، اور پھر ہم نے اسی میدان میں جلسہ کیا، اور اللہ کے فضل سے کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی آواز جمعیت علماء ہے، ان کی آواز پی ٹی آئی نہیں ہے، اور ہمارے جلسے کے مقابلے میں انہوں نے ایک جلسڑی کی ہے، جلسڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محاصرے کی کامیاب کیا۔ اب ایک طرف کشمیر بیچ ڈالا، پھر کہا لوگوں سن لو، جس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ آؤ ایل او سی کو کراس کریں، تو آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ 4 دن کے بعد انٹرویو دے دیا کہ کشمیر کے اندر لڑائی کرنا یا جہاد کرنے کا نام لینے والا وہ کشمیر کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ کیسا زبردست یو ٹرن لے لیا اس نے۔ اور پھر یہاں ملک سے روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ اب میں اقوام متحدہ میں جا رہا ہوں اور جو کسر باقی ہے وہ میں پوری کروں گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو تم نے کشمیر دیا ہے ان کو، اب جو عوام ہیں، جو وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو عوام نے تو انسانی حقوق پہ بات کر دی ہے، اور عوام نے کی بھی ہے۔
اور کرتے بھی ہیں، اور عوام کی طرف سے اٹھنے والے شور و غوغا میں ان کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں، ورنہ یہی مظالم جو برما میں مسلمانوں پہ ہو رہے تھے تو یہ خاموش تھے، یہی مظالم جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ہوتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ تسلیہ نہ دیں، ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے، کشمیر کے لیے نہیں لڑنا انہوں نے، بالکل بھی نہیں لڑنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کا ہم نے کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پاکستان کو تنہائیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بیرونی دنیا آپ کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں۔ چائنا نے $70 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کی، آپ نے ان کے $70 ارب ضائع کیے، اور جو امریکہ سے واپس آ رہے تھے اور اس نے کہا میں $1 ارب آپ کو پیچھے بھیج رہا ہوں، تو آپ خوشیاں منا رہے تھے، 70 ارب غارت کر دیے، 1 ارب کو خوشیاں منا رہے تھے۔ اب 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہ حکومت ناجائز ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آنے والی حکومت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 1 سال کے عرصے نے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت نااہل ہے۔ اب جب حکومت ناجائز بھی ہو اور حکومت نااہل بھی ہو تو پھر اس کا خاتمہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے 25 جولائی 2018 کے بعد 1 ہفتے کے اندر اس موقف پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ ہم نے وہی موقف لے کر 15 ملین مارچ کیے ہیں، اور اب اس کے تسلسل میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اگر کوئی جماعت ہمارے ساتھ اس لیے شریک نہیں ہوتی کہ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس پر بھی ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہم نے پہلے دن کی تھی، کیا آپ کی وہ کمٹمنٹ برقرار ہے یا نہیں ہے؟ اپنی وضاحت کرو کہ کیا آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگ تو ساتھ ہوں گے نا انشاءاللہ، کوئی رہ تو نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ پنجاب کے کونے کونے سے پبلک نکلے گی، ہر پارٹی کا کارکن نکلے گا، تاجر طبقہ نکلے گا، غریب طبقہ نکلے گا، نوجوان نکلیں گے، عوام نکلیں گے۔ اور اب تو میں آپ کو بتا دوں، ہماری میڈیا کے خلاف بھی وہ قدغنیں لگانے کے لیے ٹریبیونل بنا رہے ہیں۔ اب تو میڈیا بھی مظلوم ہے، تو مظلوم تو ہمارے ہی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس جنگ میں میڈیا کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قوم کی وحدت آج کی ضرورت ہے، اور اس ناجائز اور نااہل حکومت کا خاتمہ ہماری منزل ہے۔ ہم اس ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں، شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے کوئی واسطہ نہیں، عوام کی حق کی بات ہے، اور اس حق کا علم بلند کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔